دوستو ہم اپنے آج کی سیریز میں ایک ایسی فش کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کے بارے میں سن کر آپ یقیناً دنگ رہ جائیں گے۔ اگرچہ عام انسانی عقل اس بات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے، مگر یہ ایک سچ ہے کہ پانی کی دنیا میں ایک ایسی مچھلی بھی پائی جاتی ہے جو نہ صرف دکھنے میں بہت مختلف ہے بلکہ اپنے اندر ایک ایسی برقی طاقت رکھتی ہے جسے وہ اپنے دفاع کے لیے یا شکار کے لیے استعمال کرتی ہے، اور اس کی طاقت کی ویلیو الیکٹرک کرنٹ کے 860 وولٹ کے برابر ہوتی ہے، جو کہ انتہائی جان لیوا حد تک خطرناک ہے۔ دوستو میں ہوں ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل زولفی ٹی وی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ بھی پسند آئے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ حسب روایت ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی شیئر کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں بقیہ ریسرچ کی طرف۔ دوستو امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں قائم سمتھسونین انسٹی ٹیوٹ کے نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے ایک سائنسدان نے اس دریافت کے بارے میں نیچر کمیونیکیشن میں ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں اس مچھلی کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مچھلی جنوبی امریکہ میں رہتی ہے اور اس کی لمبائی 2.5 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ بجلی کا کرنٹ پیدا کرنے والی تقریباً 250 مچھلیاں ہیں جو ہلکا کرنٹ پیدا کرنے کی حامل ہیں۔ یہ کرنٹ وہ راستہ ڈھونڈنے اور آپس میں کمیونیکیشن کے لیے کام میں استعمال میں لاتی ہیں۔ الیکٹرک ایل کے نام سے جانے والی یہ مچھلی انتہائی طاقتور کرنٹ پیدا کر سکتی ہے جسے وہ اپنے دفاع اور شکار کرنے کے لیے استعمال میں لاتی ہے۔ یہ بجلی اس کے جسم میں موجود 3 اعضاء سے پیدا ہوتی ہے اور ان تینوں اعضاء سے پیدا ہونے والی بجلی کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی لو وولٹیج اور ہائی وولٹیج۔ سائنسی تحقیق کے لیے ایمیزون کی الیکٹرک ایل کے نمونے حاصل کرنے کے دوران برازیل کے سائنسدان کارلوس ڈی سانٹو کو ندیوں اور دریاؤں میں اترتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لینا پڑا۔ اگرچہ وہ ہمیشہ ربڑ کے دستانے پہنے ہوتے تھے، پھر بھی کچھ جھٹکے لگ ہی جاتے تھے۔ ان کی اس 5 برس کی تحقیق کے دوران انہوں نے اس مچھلی کی 2 نئی اقسام دریافت کر لی۔ ان میں سے ایک 860 وولٹ کا کرنٹ لگانے کی طاقت رکھتی ہے جو کسی بھی جاندار میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، جبکہ اس سے قبل کا برقی مچھلی میں کرنٹ ریکارڈ 650 وولٹ ہے۔ دوستو اس مچھلی کو پکڑتے ہوئے کارلوس ڈی سانٹو کو بجلی کے جھٹکے لگتے مگر وہ ہمت نہ ہارتے۔ اب تک خیال تھا کہ اس مچھلی کی صرف ایک ہی قسم ہے جس کا نام الیکٹروفورس الیکٹرکس ہے اور جس کا ذکر 1766 میں سویڈن کے ایک سائنسدان نے کیا تھا، مگر اب حال ہی میں اس کی 2 نئی اقسام دریافت ہوئی ہیں۔ ان میں خارج ہونے والے کرنٹ کی طاقت اور ان کے ڈی این اے کی بنیاد پر واضح فرق کیا جا سکتا ہے۔ ڈی سانٹا کا کہنا ہے کہ 250 برس بعد 2 نئی اقسام کی دریافت سے ایمیزون میں موجود حیاتیاتی تنوع کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، اور صرف ایمیزون ہی نہیں پوری دنیا میں پائی جانے والی حیاتیاتی تبدیلیوں کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، اور اس قسم کے حیاتیات کے بارے میں ہمارا علم بالکل ہی کم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے تباہی سے نہ بچایا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس حیاتیاتی تبدیلی کے بارے میں تحقیق ناگزیر ہے۔ بہت سی ادویات جو ہم تجارتی پیمانے پر بناتے ہیں وہ دراصل ان جیسی اقسام کی تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوئی ہیں۔ الیکٹروفورس وولٹائج سے نکلنے والی بجلی 220 وولٹ کی گھریلو بجلی کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے۔ دوستو ڈی سانٹا نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ مچھلی 860 وولٹ کے برابر بجلی کا جھٹکا لگا سکتی ہے، مگر یہ انسان کے لیے جان لیوا نہیں ہے کیونکہ اس میں فلو آف کرنٹ یعنی کرنٹ کا بہاؤ کم ہوتا ہے۔ اس سے انسان مر نہیں سکتا۔ اس کے مقابلے میں گھروں کی بجلی کی ترسیل مستقل ہوتی ہے۔ ڈی سانٹا کہتے ہیں کہ اس مچھلی میں 1 یا 2 سیکنڈ کے بعد کرنٹ کا بہاؤ رک جاتا ہے اور اسے خود کو پھر سے چارج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ انہیں خود بھی 1 سے زیادہ مرتبہ اس ایل نے برقی جھٹکا لگایا ہے۔ وہ کہتے ہیں یقیناً تکلیف تو ہوتی ہے، آپ اپنے مسلز میں ایک طرح کا کھچاؤ محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ آپ دریا کے اندر ان مچھلیوں کے گھیرے میں ہیں تو پھر صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مچھلی کرنٹ چھوڑتی ہے تو تمام کی تمام ایسا ہی کرتی ہیں جس سے انسان کا دل کام کرنا بند کر سکتا ہے، مگر میں نے نہیں سنا کہ کبھی ایسا ہوا ہو۔ گزشتہ خیال کے برعکس یہ والی مچھلی کی قسم تنہائی پسند نہیں ہے اور 10 مچھلیوں کے گروہ میں رہ سکتی ہے۔ اگرچہ مچھلی کی ان نئی دریافت شدہ اقسام کو فی الحال معدومیت کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تاہم ایمیزون میں ماحول کی صورتحال کے پیش نظر ان کی نسل کو مٹ جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا
تو یہ ایک انتہائی سنگین انسانی غلطی ہوگی جس کا ازالہ کرنا ناممکن ہوگا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی تحقیق؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔